सुल्तान मोहतरम एकदम हड़बड़ा कर अपने बिस्तर से उठे। उनके माथे पर शदीद पसीना आ रहा था और घबराहट से बुरा हाल था। उनके साथ ऐसा कभी कभार ही होता था कि वो रात के पिछले पहर हड़बड़ा कर उठ जाते। ऐसा तब होता था जब उन्हें कोई भयानक ख्वाब सताता था और उनको सोने नहीं देता था। आज भी उन्होंने वैसा ही एक भयानक ख्वाब देखा था। सुल्तान मोहतरम ना सिर्फ एक अजीम सुल्तान थे बल्कि उन्हें सच्चे ख्वाब भी आते थे। और उन्हें जो भी ख्वाब रात के पिछले पहर आता था उसकी कुछ ना कुछ वजह जरूर होती थी, क्योंकि अगले ही दिन दरबार में इस तरह का कोई ना कोई मामला पेश आने वाला होता था जो उन्हें ख्वाब में दिखाया जाता था। वैसे तो वो हर पिछली रात को उठकर तहज्जुद पढ़ लिया करते थे, मगर आज अचानक से घबराहट के मारे उनकी आंख खुल गई थी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो अभी अंधेरा फैला था। शायद तहज्जुद का वक्त करीब था। वो उठे और वुजू करके मुसल्ले पर खड़े हो गए। हमेशा की तरह उन्होंने तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने के बाद अपनी रियाया के लिए खास दुआ की, क्योंकि हर सुल्तान की ये जिम्मेदारी होती है कि अपनी सल्तनत में बसने वाले लोगों का ख्याल रखें। यकीनन अगले जहां उन्हें अपने रब के सामने अपनी रियाया से मुताल्लिक हर छोटे से छोटे मसले और हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तब उनकी नमाजें रायगा नहीं जाएंगी अगर वो रब की कसौटी पर पूरा उतरेंगे। तो इसलिए वो हर तहज्जुद के बाद खास तौर पर अपनी रियाया के लिए दुआ मांगते थे। और ये भी दुआ मांगते थे कि आज जो भी दरबारी और जो भी सवाली उनके दरबार में आए, सुल्तान उनका मसला तहम्मुल से, बुर्दबारी से और इंसाफ से हल कर दें। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सुल्तान के दरबार से कोई भी सवाली खाली लौटाया जाता, क्योंकि वह हर तहज्जुद में अपने रब से यही दुआ मांगते थे कि उन्हें अवाम की नजरों में सुरखरू रखना। और आज आने वाले ख्वाब ने तो उन्हें परेशानी में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि ऐसे ख्वाब तब आते थे जब रियाया में एक ऐसा मसला दरपेश हो जिसका हल निकालना मुश्किल हो, या जो इतना संगीन हो कि उसे हल करते हुए भी बहुत एहतियात की जरूरत दरपेश हो। ऐसे खतरनाक मामले के हल में भी दुश्वारी पेश आती थी। बेशक सुल्तान मोहतरम मजबूत असाब के मालिक थे। वो हर मसले को चुटकियों में हल करने की काबिलियत रखते थे, मगर जब भी उन्हें इस तरह का कोई ख्वाब दिखाई देता था तो ये उनके लिए खतरे की घंटी होता था। ऐसा खतरा जैसे जंग के दौरान हुआ करता है। इसलिए वो आज खास दुआ करके तहज्जुद की नमाज से उठे थे और थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करने के लिए अपनी छत पर चले गए। मलका भी आराम कर रही थी। जब वो नमाज फजर के लिए उठी तो सुल्तान महल से मुल्हक मस्जिद में नमाज फजर अदा कर रहे थे। आज इन्हें दरबार में जाने से पहले मलका से खास मशवरा दरकार था, क्योंकि ऐसे ख्वाब वो अक्सर ही मलका के गोश गुजार करते थे। सुल्तान मोहतरम इन बादशाहों में से नहीं थे जो अपनी बीवियों को कम अकल समझते हैं और उनसे किसी किस्म में मशवरा नहीं लेते, बल्कि वो हर काम में मलका का मशवरा लेते थे, क्योंकि मलका भी बहुत ज्यादा ज़हीन थी। हर मामले की तह तक जाती थी। जब सुल्तान ने मलका को अपने ख्वाब के मुतालिक बताया तो वो एकदम से परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें भी खतरे की घंटी अपने चारों तरफ बजती सुनाई देने लगी थी। खैर, उन्होंने इस बात का मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा और दरबार की तरफ चल दिए। दरबार की कार्रवाई मामूल के मुताबिक जारी और सारी थी। वजीर खास भी आ चुका था और सिपाही भी सुल्तान मोहतरम के इस्तकबाल में सर झुकाए खड़े थे। जैसे ही सुल्तान मोहतरम अंदर दाखिल हुए तो सिपाहियों ने अपने सर को मजीद झुका लिया और उन्हें सलाम पेश किया। सुल्तान मोहतरम ने बुलंद आवाज में सलाम का जवाब दिया और अपनी निशस्त खास पर बैठ गए। वजीर खास भी उनके साथ आकर खड़े हो चुके थे और कल से पेश आने वाले वाकयात और मसाइल के बारे में बता रहे थे। सुल्तान को बताने लगे। सवाली दरबार में कतारों की शक्ल में अपने सवाल लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका मसला जितना भी ज्यादा संगीन होगा, सुल्तान मोहतरम उसे चुटकियों में हल करने की सलाहियत रखते हैं। और वाकई ऐसा हुआ था कि कतार तेजी के साथ घटती जा रही थी और लोग अपने मसले हल करवाकर दरबार से बाहर का रुख करते जा रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी थी और सुकून भी था, क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर गलत फैसला नहीं लिया था। अचानक ही दरबार से बाहर भगदड़ सी मच गई। जो सिपाही दरबार के बाहर खड़े पहरा दे रहे थे वो तेजी से अंदर भागते हुए आए। वो इस कदर हवास भागता थे कि दरबार के अंदर मौजूद सिपाही भी बिदक कर पीछे हटे कि शायद दुश्मनों ने हम आगे आगे पर धावा बोल दिया है बगैर बताए ही। आगे दरबार में इस कदर अफरा तफरी मची थी कि जो सवाली अपना सवाल लेकर आए थे वो एकदम से अपना सवाल भूलकर कोनों कुदरों में छुपने लगे। इससे पहले कि सुल्तान मोहतरम इस वाकये की तह तक पहुंचते और मालूम कर पाते कि आखिर बाहर क्या हो रहा है, क्यों इस कदर अफरा तफरी का आलम है, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि पहरेदार ये दरबार के अंदर बगैर इजाजत के घुस आए हों।
اس سے پہلے کہ وزیر خاص دربار کے باہر جا کر معاملے کی سنگینی کا پتہ لگاتے اور سپاہیوں کو تعینات کرتے کہ دشمنوں پر جوابی وار کے لیے تیار ہو جائے، اچانک ہی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ انہوں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا تھا جیسا ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ سلطان محترم ایک دم سے اپنی نشست سے اٹھ بیٹھے، کیونکہ ایسے مناظر بیٹھ کر نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ ان کے لیے بہت بڑی ہمت اور جگرے کی ضرورت تھی۔ سلطان محترم کو ایک دم سے اپنا رات والا خواب یاد آ گیا جو انہوں نے دیکھا تھا، اور انہیں تب بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے۔ انہوں نے خواب میں ایک عورت کو دیکھا تھا جس کے جسم کو کتے نوچ رہے تھے، اور اس کے کپڑے اس قدر پھٹ چکے تھے اور وہ اس قدر چلا رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو شاید غش کھا کر گر پڑتا۔ سلطان محترم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کتے عام کتوں سے بہت مختلف ہیں، بلکہ وہ ایسے کتے تھے جو کہ کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور وہ اس عورت کو یوں نوچ رہے تھے جسے آج تو اس کی ہڈیاں تک چبا جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ سلطان محترم اس عورت تک پہنچتے اور اس کی مدد کرتے، اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے سلطان کو دور سے ہی منع کر دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اگر سلطان قریب آئیں گے تو ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اچانک ہی سلطان محترم کی آنکھ کھل گئی تھی، اور آج دربار میں اسی خواب کو حقیقی شکل میں دیکھ کر وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئے تھے، کیونکہ پہلے جو بھی انہیں خواب آتے تھے وہ ایک اشارہ ہوتے تھے کسی بھیانک اور خطرناک پیش آنے والے واقعے کا، مگر یہ خواب تو بالکل حقیقی شکل میں ویسا ہی بن کے آیا تھا جیسا انہوں نے دیکھا تھا، کہ ایک عورت دربار میں بھاگتی ہوئی داخل ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے جس سے اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا، اور جسم سے خون کے تازہ قطرے فرش پر گر رہے تھے اور دربار کو داغدار کر رہے تھے۔ سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی، کیونکہ وہ عورت کافی زیادہ تشویشناک صورتحال میں تھی۔ اسے دیکھنا احترام کے اور تقدس کے خلاف بات تھی جو انہیں سلطان محترم کی صحبت سے ملا تھا، اس لیے انہوں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی اور تھر تھر کانپنے لگے۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد دو تین کتے بھی دربار کے اندر بھونکتے ہوئے داخل ہوئے۔ وہ شاید اس عورت کے پیچھے پڑے تھے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے۔ راستے میں انہوں نے اس عورت کو نوچا بھی تھا جس سے اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے، مگر نہ جانے وہ کیسے ان بھیڑی نما کتوں سے بچ کر دربار تک پہنچی تھی۔ بے شک یہ اس عورت کی ہمت ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کتے دربار میں موجود ہر کسی کا تیاں پاچا کرتے تھے، اچانک سے سارے سپاہی ان کتوں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں اپنے قبضے میں کر لیا۔ بڑی مشکل سے دربار کی صورتحال کچھ سنبھلی تھی۔ جب سپاہی ان کتوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے تو سلطان محترم بھی اپنا سانس بحال کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لینے لگے اور آہستہ آہستہ اس عورت کے قریب چل کر آنے لگے۔ وہ عورت جس کی عمر تقریباً 35 سے 40 برس کے درمیان تھی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ ایک دم سے اس نے سلطان محترم کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ گستاخی معاف سلطان محترم، مگر میرے پاس اپنی جان بچانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ یہ کتے تو میری جان کو آ گئے تھے۔ اگر میں اس دربار میں بھی اپنی پناہ کے لیے نہ آتی تو شاید مجھے نوچ کر کھا جاتے۔ میں جانتی تھی کہ صرف یہ دربار ہی وہ پناہ گاہ ہے جہاں میری جان اور عزت محفوظ رہے گی، اس لیے میں یہاں چلی آئی، مگر یہ کتے اس دربار کے تقدس کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ اس کے لیے میں آپ سے معافی طلب کرتی ہوں۔ اور زاروں قطار رونے لگی، اور سلطان محترم ایک دم جیسے اپنی ہوش کی دنیا میں واپس آئے، کہنے لگے کہ اے عورت، تو جو بھی ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جا اور مجھے بتا کہ آخر یہ کتے تیرے پیچھے کہاں سے پڑ گئے ہیں، کیونکہ میری سلطنت میں اس طرح کے کتے تو کسی کے پاس نہیں۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اگر تو تم کوئی جاسوس ہو تو ابھی اور اسی وقت تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم جاسوسوں کو بہت کڑی سزا دیتے ہیں۔ ہماری نظر سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا، اور ہمیں دھوکہ دینے کی بالکل بھی کوشش نہ کرنا۔ سلطان تھوڑا سا جلال میں بولے تھے، کیونکہ ان کا پالا ایسی عورتوں سے اکثر ہی پڑتا رہتا تھا جو خود کو مظلوم ظاہر کرتی تھی اور سلطان سے اپنی مدد کے لیے آتی تھی، مگر بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ دشمنوں کی جاسوس ہے، جنہیں ان کے دشمنوں نے سلطان کے دربار میں صرف جاسوسی اور مخبری کے لیے ہی بھیجا تھا۔ اس سے سلطان محترم اچھی طرح سے جانتے تھے ان خود کو ظاہر کرنے والی مظلوم عورتوں کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں، اس لیے سامنے نظر آنے والی عورت کی ظاہر حلیے سے دھوکہ کھانے کے بجائے وہ اپنی آواز میں جلال پیدا کر کے گویا ہوئے، جس پر وہ عورت مزید آبدیدہ ہو گئی، کہنے لگی کہ اے سلطان محترم، میں آپ کے جلال سے خوب واقف ہوں، یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کس قدر باریک بین ہیں، کہ معصوم چہرے کے پیچھے چھپے گھناؤنے نقاب اتارنے میں بہت ماہر ہیں۔
मगर आप मेरी अच्छी तरह से छानबीन करवा सकते हैं। मेरा पूरा बचपन इसी शहर की गलियों में बसर हुआ है और मैं इसी शहर की रिहायशी हूँ। अपने शौहर के साथ अकेली रहती हूँ। मेरा शौहर अक्सर ही तिजारत के सिलसिले में शहर से बाहर रहता है, मगर आजकल वो काफी ज्यादा मशकूक हो गया है और मुझे अजियत पहुंचाने के कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। सुल्तान मोहतरम ने जब पूछा कि उन कुत्तों का क्या मामला है जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तो वो कहने लगी कि ये सब मेरे शौहर की कारस्तानी है। ना जाने उसके दिमाग में क्या खलल आ गया है, कुत्तों के जरिए मुझे अजियत पहुंचाना चाहता है। जब से मेरी शादी उसके साथ हुई है वो मुख्तलिफ तरीकों से मुझे अजियत देता है। हालांकि मेरी उसके साथ शादी मोहब्बत की शादी थी और शादी के पहले 2-3 साल तो हमारा इश्क बिल्कुल लैला मजनू की तरह था। फिर एकदम से वो शहर से बाहर किसी काम के सिलसिले में चला गया। पूरे 10 दिन वहां पर रहा। वो पहली बार मुझसे इस कदर दूर गया था। मैं इसकी जुदाई में घर में तड़पती रही थी, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मुझे रात को खौफ सताता था, उसकी याद मुझे बेचैन रखती थी। मगर जब वो पूरे 10 दिन बाद लौट कर आया तो अपने साथ एक कुत्ता लेकर आया और मुझे कहा कि तुम इस कुत्ते की देखभाल करो, क्योंकि ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, दुश्मनों से तुम्हें बचाएगा, क्योंकि दुश्मन हर वक्त हमारी ताक में बैठे हैं। मैं एकदम से हैरान हुई और अपने शौहर से दरियाफ्त किया कि आखिर किन दुश्मनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अजीम सुल्तान अपनी सल्तनत के अंदर किसी भी दुश्मन को घुसने नहीं देते और हर तरह के दुश्मनों से इस सल्तनत को महफूज रखा हुआ है ताकि उनकी आवाम आजादी से सांस ले सके। आपको एकदम से क्या खतरा लाहक हो गया है? तो मेरे शौहर ने पहली बार मुझे गुस्सा दिखाया और गजबनाक अंदाज में बोला कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती। तुम एक कम अकल जज्बाती औरत हो, इसलिए मुझसे ज्यादा सवाल मत करो। मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ। मैं जो चाहे कर सकता हूँ, जिसे चाहे घर में ला सकता हूँ। तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? बस तुमने जैसा कहा है तुम वैसा करो। और मैं तो इसकी काया पलट पर हैरान रह गई थी, क्योंकि वो मुझसे इस तरह से कभी भी नाराज नहीं हुआ था और गजबनाक नहीं हुआ था। मैं तो इसकी बात सुनकर सहम गई थी और चुपचाप वो कुत्ता रख लिया था। मैंने सोचा कि चलो एक कुत्ता ही है, दुश्मनों से हमारी हिफाजत करेगा, कोई चोर उचक्का घर में दाखिल नहीं होने देगा, इसलिए मैं बेफिक्र थी और अपने शौहर से ये सवाल नहीं किए, वरना वो फिर से मुझसे नाराज हो जाता। और एक मोहब्बत करने वाला शौहर एकदम से बीवी से गुस्सा करने लगे तो बीवी को इंतहाई नागवार गुजरता है और वो दोबारा से उसे गुस्सा दिलाने वाला सवाल नहीं करती, इसलिए मैं खामोश रही थी। उसने एक ही कुत्ते पर बस नहीं की थी। अगली दफा जब वो दोबारा शहर से बाहर गया तो आते वक्त एक और कुत्ता ले आया जो बिल्कुल इसी पहले वाले कुत्ते की नस्ल जैसा था। और मैं तो शदीद किस्म की कोफ्त में मुब्तला हो गई थी, क्योंकि मुझसे तो पहला कुत्ता ही संभाला नहीं जाता था। वो कभी भी मुझ पर भौंकने लगता था और मैं सहम जाती थी, इसलिए मैं हमेशा उसे बांध कर रखती थी। अगर एक दिन भी मैं उसे खुला छोड़ती तो वो मुझे जलील करके रख देता था, मेरे पीछे पड़ जाता था। जब मैंने दूसरा कुत्ता देखा तो एकदम से आपे से बाहर हो गई और कहने लगी कि आपको हो क्या गया है खालिद बिन तुफैल? आपको एक कुत्ता रखने पर तसल्ली हासिल नहीं हुई जो आप दूसरा भी उठा कर ले आए हैं? आपको अंदाजा नहीं कि इस कुत्ते ने आपके जाने के बाद मेरा क्या हशर किया है। ये तो खुदा का शुक्र था कि मैंने उसे बांध रखा था, वरना ये तो मेरी जान के दर पे था। बार बार मुझे सूंघता था, जैसे मेरे जिस्म पर कोई नादीदा चीज उसे लगी हुई महसूस हो रही है। मैं तो इस कुत्ते से तंग आ गई थी और उसे बाहर भेजने का इरादा रखती थी, मगर आप दूसरा कुत्ता भी लेकर आ गए हैं। मेरी ये बात सुनते ही खालिद बिन तुफैल हत्ते से उखड़ गया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि इस कुत्ते को शहर से बाहर भेजने के बारे में सोचने की? मैंने जब तुमसे कहा था कि ये तेरी हिफाजत के लिए है तो तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तो शहर से बाहर चला जाता हूँ, ना जाने तुम पीछे से क्या करती होगी, इसलिए मुझे इस कुत्ते के जरिए से तेरी हिफाजत करना पड़ी। जिस पर मैंने ताज्जुब से कहा कि क्या एक कुत्ता कम था मेरी हिफाजत के लिए कि अब दूसरा भी ले आए हैं? फिर आप मेरे मुतालिक क्यों शक में मुब्तला हो गए हैं? मैंने तशवीश के आलम में अपने शौहर से दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि तुम एक खूबसूरत औरत हो और खूबसूरत औरत अगर अकेली हो तो कोई भी उसके अकेलेपन का फायदा उठा सकता है, इसलिए ये कुत्ते हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अब मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, जो कहा है वो करो। और मैं दूसरा कुत्ता भी रखने पर मजबूर हो गई, मगर मुझे लग रहा था जैसे मेरे शौहर पर किसी ने अमल कर दिया हो, क्योंकि वो तो मुकम्मल दिमागी तौर पर बहक गया था। और इस बात पर यकीन मुझे तब आया जब वो हर दूसरी रात ही एक कुत्ता लेकर आ जाता था। मेरे घर में अब कुत्ते ही कुत्ते हो चुके थे। अब तो मैंने अपने शौहर से बाकायदा झगड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे अपनी जान के लाले पड़ चुके थे। वो कुत्ते इस कदर पागल थे, किसी वक्त भी मुझे काट खाते। मैं हर वक्त डरी सी रहती थी। मैं उनको बांध कर रखती थी, फिर भी मुझे खौफ सताता था कि कहीं कोई छूट कर मेरे ऊपर हमलावर ना हो जाए। मेरा शौहर तो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है, कोई भी दलील उसके पागलपन को जायल नहीं कर रही। और जब वो शहर से बाहर गया तो मैं घर में अकेली डरी सहमी सी बैठी थी, क्योंकि वो कुत्ते दूर से ही देखकर मुझे भौंक रहे थे।
ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے نوچ ڈالے۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا کہ میرے شک کی تصدیق ہو گئی، اور ان میں سے ایک کتے نے اپنی رسی اسی طرح سے چھڑوا لی اور دوسرے کتوں کی رسیاں کاٹنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتے، میں اچانک گھر سے باہر کو بھاگی تاکہ اپنی جان بچا سکوں، جس کی مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ اب بچے گی، کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر اپنی رال ٹپکاتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ راستے میں کئی بار انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، مگر میرے جسم پر ذرا سی خروچیں آئیں اور میں اپنی جان مشکل سے بچا کر آپ کے دربار میں داخل ہو گئی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ سلطان محترم کا دربار ہی ہے، اسی میں مجھے کوئی خطرہ نہیں لاحق ہوگا۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتے اتنے گستاخ ہوں گے کہ سلطان محترم کے دربار کے اندر گھس جائیں گے۔ اس لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، کیونکہ جب انسان کو اپنی جان بچانے کے لالے پڑ جائیں تو اسے کچھ بھی نہیں سوچتا کہ وہ کیا صحیح کر رہا ہے اور کیا غلط۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پھر سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور سلطان محترم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگنے لگی۔ سلطان محترم عورت کی عجیب و غریب سی کہانی سن کر ایک دم سے سوچ بچار کا شکار ہو گئے۔ واقعی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کا حل وقتی طور پر سوچنا مشکل تھا۔ اس سے پہلے سلطان محترم نے اس عورت کی چھان پٹک کروائی کہ وہ کون ہے اور کیا واقعی وہ اس شہر میں کئی سالوں سے رہ رہی ہے، کیونکہ اگر وہ جاسوس نکلی تو سلطان محترم اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانے والے تھے۔ مگر سپاہیوں نے آ کر سلطان محترم کا شک دور کر دیا، کیونکہ وہ عورت واقعی مظلوم تھی اور اس کا شوہر لاپتہ تھا، اور عورت کے کہنے کے مطابق اس کے شوہر نے آج رات کو پھر گھر میں آنا تھا اور ایک کتا لے کر آنا تھا۔ سلطان محترم نے اس عورت کو کہا کہ تم گھر چلی جاؤ اور اپنے شوہر کا انتظار کرو، اور وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور کہا کہ مجھے اس ظالم شخص کے حوالے مت کریں، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے کتے بھگا دیے ہیں تو وہ مجھے جیتے جی مار دے گا۔ سلطان محترم نے کہا کہ اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس لیے تم فی الحال گھر چلی جاؤ، آج ہی تمہارا شوہر اپنے جرم کی سزا پائے گا اور پکڑا جائے گا کہ آخر اس نے ایک معصوم بیوی پر اتنا بڑا ظلم کیوں کیا اور کیوں اسے دربدر کر کے رکھ دیا۔ وہ عورت تو ڈرتے ڈرتے اپنے گھر چلی گئی، مگر وہ سارے کتے سلطان محترم کے قبضے میں آ چکے تھے۔ سلطان محترم کے ذہن میں اب ایک ہی ترکیب تھی، جس پر عمل کرنے کے بعد وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے لانا چاہتے تھے کہ آخر وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا ظلم کیوں کر رہا تھا۔ اگر تو وہ واقعی کوئی پاگل تھا تو اس کا علاج کروایا جائے گا، مگر اگر وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، کیونکہ اس ریاست میں کسی کو بھی کسی دوسرے انسان پر ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی رات اپنے منصوبے اور تدبیر کے تحت سلطان محترم نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا کہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی فقیر ہو۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ان کتوں میں سے ایک کتے کی رسی کو تھاما اور گلیوں میں گشت پر نکل پڑے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کتوں میں کیا خاص بات ہے، اور اس عورت کا شوہر جب ان کے ہاتھ میں اس کتے کی رسی کو دیکھے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس طرح سے وہ جان لیں گے کہ اصل ماجرا کیا ہے اور معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ جب وہ مصر کی گلیوں میں گشت کرنے میں مصروف تھے اور اس کتے کو ایک لمبی رسی ڈال کر پکڑ رکھا تھا، وہ ایک ایسی گلی سے گزرے جہاں اس عورت کا گھر بھی تھا۔ وہ بار بار اسی گلی کا چکر کاٹ رہے تھے، کیونکہ عورت کے بتائے گئے وقت کے مطابق اس کے شوہر کو اسی وقت ہی وہاں آنا تھا۔ چاند کی روشنی پورے جوبن پر پھیلی تھی اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ کتا بار بار اپنی رسی کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے اس گلی میں آتے ساتھ ہی وہ اتابلا ہو جاتا تھا اور ادھر ادھر کچھ سونگنے لگتا تھا، جیسے کوئی خوشبو ہو جو اسے پاگل کر رہی ہو۔ مگر سلطان محترم نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ انہیں کچھ غیر معمولی پن کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ ان کی چھٹی حس کسی ایسی انہونی بات کا احساس دلا رہی تھی جسے جاننے کے بعد شاید کوئی بھی اپنے حواس کھو بیٹھتا، مگر سلطان محترم نے خود کو ہر آنے والی صورتحال کے لیے تیار کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری انہونی باتیں اور انوکھے واقعات دیکھ رکھے تھے، اس لیے وہ ہر صورتحال کے لیے تیار تھے، مگر انہیں علم نہ تھا کہ وہ اس قدر جوخم میں گرفتار ہونے والے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا جال تھا جس میں وہ خود ہی پھنسنے والے تھے، کیونکہ وہ کتے عام کتے نہیں تھے اور نہ ہی وہ عورت ویسی تھی جیسی نظر آتی تھی۔ یہ سب ایک چال تھی جس میں سلطان محترم بری طرح سے پھنسنے والے تھے، کیونکہ وہ بالکل اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی سپاہیوں کی فوج نہ تھی، اور یہی تو منصوبہ تھا۔ اچانک ہی سلطان محترم کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کس قدر بے وقوفی کر بیٹھے ہیں، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ ایسا تو انہوں نے سوچا تک نہ تھا، کیونکہ جس رسی کے ساتھ وہ کتا باندھا ہوا تھا اس رسی کے ساتھ تو سلطان محترم، تاکہ وہ ہل تک نہ سکے۔ ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جس کا خمیازہ شاید پوری سلطنت کو بھگتنا پڑے گا۔ اچانک ہی کال کوٹری کا دروازہ کھلا اور روشنی اندر داخل ہوئی، مگر روشنی کے ساتھ ایک ہیولا سا بھی تھا۔
ایک سیاہ جگہ میں ملوث نسوانی وجود بھی اندر داخل ہو چکا تھا، جو اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی کہ جیسے اس کا تیر ٹھیک نشانے پر جا لگا ہو، کیونکہ جس عورت کو سلطان محترم مظلوم اور بے بس سمجھ رہے تھے، وہ عورت ایک بہت بڑی چالباز نکلی تھی۔ وہ ان کے سب سے بڑے دشمن خاقان ابن مجیب کی اہلیہ تھی، جسے خاقان نے ہی مصر بھیجا تھا تاکہ مصر کے اندر رہ کر ہی وہ ایک ایسی چال چلے کہ سلطان بالکل بے بس ہو جائے اور اپنے ہی ملک میں قید ہو جائے، اور اس کے بعد خاقان ان پر اپنی پوری فوج کے ساتھ حملہ آور ہو جائے۔ اس لیے خاقان ابن مجیب کی بیوی نے کچھ عرصہ مصر میں اس گھر کی تلاش میں گزارا جہاں ایک ایسی عورت رہتی ہو جو بالکل تنہا ہو، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، تاکہ اس عورت کو راستے سے ہٹا کر وہ اس کی جگہ اس کے گھر پر قبضہ کر سکے، اور پھر سلطان کو دھوکے اور فریب سے اپنے گھر تک اکیلے لا سکے تاکہ ان پر حملہ کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ اس کے نزدیک اکیلا سلطان بھلا کیا کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے چند کتوں کا سہارا لیا تھا۔ وہ کتے بھی اس سے اپنے جاسوسوں سے اپنے ملک سے منگوائے تھے، جن کو خاص ٹریننگ دی گئی تھی کہ کیسے سلطان کے سامنے اس عورت پر حملہ کرنا ہے، تاکہ سلطان واقعی اس کی گھڑی گئی باتوں پر یقین کر کے اس کی مدد کے لیے اکیلے ہی اس کے گھر کی جانب نکل پڑے، کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھی کہ اکثر سلطان بھیس بدل کر اپنی رعایا کے مسئلے حل کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اس گھر میں گھات لگائے سلطان کا انتظار کر رہی تھی، اور واقعی اس کا شک درست نکلا تھا، کیونکہ سلطان خود ہی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بالکل اکیلے وہاں تک آئے تھے، اور وہ کتا بھی اپنے ساتھ لائے تھے جسے اس عورت نے ٹریننگ دے رکھی تھی۔ اس لیے جیسے ہی سلطان اس گلی میں داخل ہوئے، اس کتے نے مخصوص آواز نکالنا شروع کر دی، اور گلی میں ہی چھپ کر بیٹھے دشمنوں کو اطلاع مل گئی کہ سلطان یہاں آ پہنچے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سلطان کو اچک لیا اور اسی گھر میں لا کر ایک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ سلطان محترم جو ابھی تک بالکل ہی ساکت سے تھے، اور ان کا ذہن کوئی بھی سوچ سوچنے سے قاصر تھا، ایک دم سے جیسے ہوش کی دنیا میں آئے تھے، اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ اچانک ہی دروازے کے کواڑ چرمرا کے کھلے، اور وہ عورت اندر داخل ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا چگا پہنا تھا اور دانت نکال کر ہنس رہی تھی کہ کیسے اس نے اتنے دانا سلطان کو چکما دے ڈالا اپنے چند آنسو بہا کر، مگر وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی بڑی ریاست کا بادشاہ اور سلطان کمزور نہیں ہوتا کہ ایک عورت کی چال میں آسانی سے پھنس جائے۔ ادھر دشمن کو اطلاع مل چکی تھی کہ سلطان قید کر دیے گئے ہیں اور حملے کی تیاری کی جائے، اور ادھر سلطان بار بار بے چینی سے روشن دان کو دیکھ رہے تھے جہاں سے چاند کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ انہیں بس اب انتظار کرنا تھا، اس عورت کی چال کو ناکام بنانے کا انتظار۔ سلطان محترم جب بھی ایسا کوئی خواب تہجد کے وقت دیکھتے تھے تو اپنی ملکہ کے گوش گزار ضرور کرتے تھے، کیونکہ اس خواب کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا کہ دشمن ان پر حملہ کرنے کی چال چل چکا ہے۔ اب وہ سلطان کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے خواب کا ذکر تہجد کے وقت ملکہ سے کیا تھا، ملکہ بھی تشویش میں پڑ گئی کہ آخر کون سی چال دشمن چلنے والا ہے، اور انہوں نے سلطان کو خبردار بھی کیا تھا کہ چوکنا رہے۔ جب دربار میں اس عورت کا واقعہ رونما ہوا، جو سلطان نے اپنا بھیس فقیروں میں بدلنے سے پہلے ملکہ سے کہا تھا کہ مجھے خطرے کے علام سنائی دے رہے ہیں، اس لیے میں اس عورت کی سچائی کے بارے میں معلوم کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں آدھی رات تک نہ لوٹوں، جب چاند بالکل آسمان کے وسط پہ پہنچ جائے، تو تم سپاہیوں کو خبردار کر دینا اور جنگ کے لیے تیار کر لینا، کیونکہ سلطان کی غیر موجودگی میں ملکہ ہی سلطان کی جگہ پر فیصلے لینے کا اختیار رکھتی تھی، اور وہ بھی چاند کے آسمان کے وسط میں جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہی انہیں اگلی حکمت عملی اپنانا تھی، اور جب رات آدھی ہو چکی تھی تو انہوں نے سلطان کے حکم کے مطابق جنگ کے لیے فوج کو تیار کر لیا، اور چند سپاہی اسی گھر تک بھیجے جہاں اس عورت نے سلطان کو قید کر رکھا تھا۔ اور ادھر عورت غرور سے گردن تان کر کھڑی تھی کہ آج تو سلطنت کا بادشاہ اس کے ہتھے کتنی آسانی سے چڑھ گیا تھا، مگر سلطان کا چہرہ مطمئن تھا، کیونکہ انہیں اپنی ملکہ کی دانائی پر بھروسہ تھا۔ کچھ دیر بعد سپاہیوں نے گھر کو پوری طرح سے گھیر لیا۔ اس عورت کے چہرے پر ہوائیاں اڑ چکی تھیں، اور سلطان مسکرا رہے تھے، اس عقرت سے گویا ہوئے کہ اب اپنے انجام کو سوچ کر ڈر جاؤ، کیونکہ دھوکہ دینے والوں کی سزا عمر قید ہے، اور تم تو دھوکے باز کے ساتھ جاسوس بھی ہو، اس لیے تمہاری خیر نہیں۔ تمہارا شوہر تمہاری شکل دیکھنے کو بھی ترسے گا، اور اس کا سلطان پر حملہ کرنے کا پلان دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کیونکہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد حاصل ہو، اسے کوئی دشمن خاک میں نہیں ملا سکتا۔ اتنے میں سپاہیوں نے اس عورت کو گرفتار کر لیا اور محل کے قید خانوں میں لے گئے، اور جو سلطان کی دانائی اور حکمت اور ان کے ملکہ کی دور اندیشی کام آئی اور انہیں بہت بڑے خطرے سے بچا لیا۔